یہ ویڈیو پاکستان میں پولیس میں جو انویسٹیگیشن کرنے والے پولیس پرسنس ہیں ان کے لیے ہے۔ ایک اسیوم کیا جاتا ہے میجورٹی جو آئی اوز ہیں ان کی طرف سے کہ اگر کرائم میں انوالو کسی ایکیوز کو کورٹ بیل بیفور اریسٹ دے دیتی ہے، ضمانت قبل از گرفتاری، اور وہ پولیس کسٹڈی میں نہیں آتا ہے تو اس کے پاس جو باقی ایویڈینشل مٹیریل ہے، یعنی کہ وہ سامان جو کیس کی تفتیش میں مدد دے سکتا ہے، جس طرح سے کہ اگر کیس کے مدعے میں کچھ درج ہے کہ کوئی موبائل فون استعمال ہوا یا کوئی گاڑی استعمال ہوئی یا کوئی اور آرٹیکل جو ہے وہ استعمال ہوا، تو وہ کیس پراپرٹی بن سکتا ہے دوران تفتیش۔ لیکن میجارٹی جو انویسٹیگیشن آفیسرس ہیں وہ اسیوم کرتے ہیں کہ اگر کسی ملزم کو عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری دے دی ہے تو اس صورت میں وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ملزم تفتیش سے ہی بری الذمہ ہو گیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ 156 کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو مجسٹریٹ کو سپروائزری پاورز دیے ہوئے ہیں، اس کے تحت آپ مجسٹریٹ کے پاس، یعنی کہ جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے کسی کیس کا، کسی مقدمے کا، کسی ایف آئی آر کا، وہ مجسٹریٹ کو اپلیکیشن دے کے تو یہ آرڈر کروا سکتا ہے کہ کوئی شخص اگر وہ ضمانت قبل از گرفتاری کے اوپر ہے تو وہ اس سے کوئی موبائل، کوئی گاڑی، کوئی اور مال مقدمہ وہ امپاؤنڈ کروا سکتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے، تفتیش کے لیے، اور لازم ہے اس شخص پہ کہ وہ اس کو جمع کروائے، اور اس صورت اگر وہ نہیں جمع کرواتا ہے تو اس کی جو بیل ہے، بیل بھی کینسل کی جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا قانون سازی کا ایک چھوٹا سا سکم بھی نہیں کہنا چاہیے، گیپ ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہے کہ جس میں اس کو دائر بیل بیفور جو ہے وہ سیشنز کی کورٹ دیتی ہے، تو بیل پروسیڈنگس یا ضمانت کی جو کارروائی ہے وہ اس کی سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور انویسٹیگیشن جو تفتیش ہے وہ مجسٹریٹ کے پاس ہے۔ اس کو ہونا تو یہ چاہیے ایکچولی کہ انویسٹیگیشن اور بیل پروسیڈنگس کا آپس میں ایک سنکرونائز جو ہے وہ ان کو کر دینا چاہیے۔ یہ کام کمپیوٹر کے تھرو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ابھی تک نہیں ہے، مینول ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آپس میں مینولی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کنڈیشن کہ اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر مجسٹریٹ کے پاس یہ درخواست دیتا ہے اور مجسٹریٹ یہ مانتے ہوئے کہ اس جو مال مقدمہ ہے اس کی ضرورت ہے، اور جو شخص جو ملزم ضمانت پہ ہے اس سے اس کا برآمد کروا کے تفتیشی جو افسر ہے اس کے حوالے کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ شخص اس میں تعاون نہیں کرتا ہے تو وہ مجسٹریٹ لکھ سکتا ہے سیشن کورٹ کو جس نے اس کو ضمانت قبل از گرفتاری دی ہے کہ اس کی ضمانت کینسل کی جائے اور اس کو جیل میں ڈالا جائے، کسٹڈی لی جائے، اور کسٹڈی کے بعد پھر انویسٹیگیشن آفیسر ایز پر لا فردر تفتیش کر سکے۔ مجسٹریٹ خود بھی اس کو کسٹڈی میں لے سکتا ہے، کیونکہ گرفتار کرنے کا صرف اور صرف قانون میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ملزم جو ایویڈینشل مٹیریل ہے، یعنی کہ جو کسی بھی طرح کے ثبوت ہیں کیس کے، ان کو زائل نہ کرے، اور پھر سیکنڈری دوسری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مفرور نہ ہو جائے۔ لیکن پہلی جو ریکوزٹ کنڈیشن ہے وہ یہی ہوتی ہے، ملزم کو گرفتار کرنے کا صرف اور صرف جو مین اور واحد مقصد ہوتا ہے کہ وہ شہادتوں کو زائل نہ کر دے اگر باہر رہے گا۔ باقی ساری چیزیں ثانوی حیثیت کی ہیں کہ پھر وہ نقصان نہ پہنچائے، ایون شخص کو نقصان پہنچانا یا کسی مجروب کو نقصان پہنچانا، کسی زخمی کو یا کسی گواہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا، وہ بھی اسی میں ٹیمپرنگ ود دی ایویڈنس والے ڈومین میں ہی آئے گا۔ تو اس طرح سے وہ شخص جو ضمانت پہ ہے، مال مقدمہ اس سے انویسٹیگیشن آفیسر لے سکتا ہے، اس کو کیس کا حصہ بنا سکتا ہے۔ ملزم کو ضمانت قبل از گرفتاری دینے کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تفتیش سے بری الذمہ ہو گیا۔ تفتیشی افسر اس مقدمے کے سلسلے میں وارنٹ لینے کے بعد اس کے گھر پہ جا سکتا ہے، تلاشی لے سکتا ہے، اس کی کسی اور جگہ دفتر میں جا سکتا ہے، تلاشی لے سکتا ہے، اور کوئی مال مقدمہ جو اور کسی قسم کا کوئی بھی مطلوب ہو اس کو قبضہ پولیس میں لے سکتا ہے۔